چلے ایک بات تو طے ہوگی کہ اب انتخابات ہونے ہیں. یہ بحث جو مسلسل قوم کو عذاب میں اور اضطراب میں مبتلا کی ہوئی تھی کہ جی ہوں گے نہیں ہوں گے، انویسٹرز جو ہیں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، جو کمپنیز ہیں وہ آپ سے پوچھ رہی ہیں، کیئر ٹیکر کے منسٹرز آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو اب یہ طے ہو گیا کہ انتخابات ہونے ہیں. دوسرا اصول بھی طے ہو گیا کہ انتخابات کو اناؤنس کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، الیکشن کمیشن اور صدر کے درمیان کنسلٹیشن کیسے ہونی تھی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے جو بات چیت ہوئی ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی غیر فعالیت آ گئی ہے آئین کی امپلیمنٹیشن میں. یہ چیزیں آٹومیٹیکلی ہونی چاہیے تھی. سپریم کورٹ نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی جس سے الیکشن کمیشن واقف نہیں تھا. سپریم کورٹ نے سرٹنلی کوئی ایسی بات نہیں بتائی جس سے صدر عارف الوی واقف نہیں تھے. سپریم کورٹ نے صرف تھوڑا سا دھکا دیا ہے کہ بھائی آپ کو جو آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے اور وہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. تو دھکے کے بعد لگتا ہے کہ لکھا ہوا بھی سمجھ نہیں آتا. چلے خیر دھکا لگا اور انہوں نے سمجھ لیا، اس کے بعد اٹارنی جنرل بیچ میں انوالو ہوئے اور دونوں نے ملاقات کی، اس کے بعد یہ پریس ریلیز جاری کر دی. الیکشن کی اب ڈیٹ آ گئی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ کلاک از ٹکنگ. یہ تو معاملہ طے ہو گیا. الیکشن کس قسم کے ہوں گے، اب یہ ایشو شروع ہوگا. آپ نے آلریڈی دیکھا ہے لیول پلینگ فیلڈ کی جو صدائیں ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بلند ہو رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو بھی جماعت رہ گئی ہے وہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنی پارٹی پلیٹ فارم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو استعمال کرتے ہوئے یہ امپریشن بلڈ کر رہی ہے کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے اس ملک کی تاریخ کے بدترین دھاندلی زدہ انتخابات کروانے ہیں. تو آلریڈی آپ کو ایک بلڈ اپ نظر آتا ہے. تو آج کے STH کو آپ نوٹ کر لیں، یہ بلڈ اپ تواتر کے ساتھ چلے گا. بار بار کہا جائے گا کہ الیکشن رگ ہو رہے ہیں، ہر رائے کو پہاڑ بنا کے پیش کیا جائے گا، اور جہاں پر رائے ایگزسٹ بھی نہیں کرتی پھر بھی رائے کو پہلے کنسیو کیا جائے گا، اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے پاپولرائز کیا جائے گا، پھر اس سے پہاڑ بنایا جائے گا. یہ بہت ساری وارداتیں آپ کو نظر آئیں گی. تو پاکستان تحریک انصاف نے تو تہیہ کر لیا ہے کہ آنے والے انتخابات میں آپ نے ہر قسم کا رخنہ ڈالنا ہے، اور رخنہ ڈالنے کا جو ان کا پرانا طریقہ ہے جو 2013 سے چل رہا ہے کہ انتخابات سے پہلے ہی آپ واویلا ڈالنے لگ جائیں اور کہیں جی کہ ہم نے تو اتنی سیٹیں جیتنی تھی، اس کے بعد پھر حلقے کھلوانے لگ جائیں، پھر کمیشن بنوائیں اور اس میں سے کچھ بھی نہ نکلے. 2018 کے اندر جب بہت بڑی ریگنگ ہوئی جو ڈاکومنٹڈ ریگنگ ہے، اور مان بھی رہے ہیں اب بہت سارے لوگ جو اس کے اندر انوالو تھے، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے وہ انٹرویوز کے ذریعے آپ کو بتائیں بھی صحیح کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے تھے. اس کے بعد ایک کنٹروورسی چلتی رہی کہ انتخابات کس حد تک ریگ ہوئے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات کے بعد جو PTI نے بھی ریگنگ کی بات کی تھی، بہت کم لوگوں کو شاید یہ یاد ہے. وہ کہتے تھے کہ ہماری سیٹیں تو بہت زیادہ بنتی تھی، ہمیں کم سیٹیں دلوائی گئی ہیں اور اس لحاظ سے ریگ کیے گئے ہیں. یہ ریگنگ، ٹلٹڈ سٹیج اور پری پول فکسنگ آف دا ریزلٹس، یہ اب نیریٹو آپ کو نظر آئیں گے. پیپلز پارٹی جوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے تعلقات میں خرابی آتی ہے، اگر تو اس کا ریٹرک جو ہے الیکشن کے نتائج کے بارے میں بڑھتا جائے گا. اگر اس کے اندر زیادہ اسٹیبلٹی آتی ہے تو وہ ریٹرک جو ہے آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ریٹرک رہے گا. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ الیکشن کی ڈیٹ آنے سے الیکشن کے ماحول کے اندر سے جو غیر یقینی ہے وہ ختم ہوگی، ہے حتمی طور پر، تو ختم نہیں ہوئی. غیر یقینی اور قسم کی انجیکٹ کی جا رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ مکمل طور پر ریگڈ ہوں گے. پھر تیسرا جو بیانیہ آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور جو نئی جماعتیں بن رہی ہیں ان کی طرف سے بھی نظر آ رہا ہے، PTI تو اس کو لے کے چل رہی ہے کہ نواز شریف کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تین نیریٹیوز جو ہیں کہ PTI کہہ رہی ہے جی کہ پری پول ریگنگ ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی کہ ٹلٹڈ سٹیج ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور نواز شریف کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تینوں معاملات جو ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو بحث کا حصہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور بحث انہی کے گرد گھومے گی. الیکشنز کس قسم کے ہوں گے؟ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ ان تمام خطرات اور خدشات کے پیش نظر وہ کچھ ایسے کام کرے جس سے شفافیت مزید بڑھے، زیادہ لوگوں کو الیکشن مانیٹرنگ کی گنجائش فراہم کرے، الیکشن ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو، ریزلٹس جو ہیں اندھیری راتوں میں اناؤنس کرنے کے بجائے جو ریزنیبل ٹائم ہے اس کے اندر ہو، ڈنڈا ماری نہیں ہو. تو الیکشن کے لیے ماحول جو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن نے اس کو بہتر بنانا ہے. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے
اس کے اوپر تو خیر اب کیا ہم زیادہ بات کریں. وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اپنی آئینی مدت سے کہیں آگے چلا گیا ہے. پنجاب کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ تو بہت ہی آگے چلا گیا ہے. کے پی کے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی بہت آگے چلا گیا ہے. مرکز کے اندر بھی غیر ضروری طور پر طوالت دی گئی ہے اس ایشو کو کہ گورننس کے معاملات جو ہیں وہ ہم 8-9 مہینے جو ہیں ایسے سیٹ اپ کے ذریعے چلوائیں جن کا کام صرف الیکشن کو سپروائز کرنا ہے. لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے جو سٹیپس ہیں ان کو بھی بڑا کلوزلی مانیٹر کیا جائے گا, کیونکہ اب ایک ڈیڈ لائن سیٹ ہو گئی ہے, ایک ڈیٹ سیٹ ہو گئی ہے, اور تمام جماعتیں اس ڈیٹ پر اپنی بہترین کارکردگی دکھانا چاہتی ہیں. اور جن کو خدشہ ہے کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی تو انہوں نے آلریڈی بہانے ڈھونڈنے ہیں. تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو کنڈکٹ ہے آنے والے دنوں میں اس سے بہت مختلف طریقے سے مانیٹر ہوگا جس سے پہلے مانیٹر ہو رہا تھا. آل ان آل الیکشن کا ماحول آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا. الیکشن سے پہلے جو کیسز ہیں عمران خان کے بالخصوص ان کا فیصلہ ہوتا بھی آپ کو نظر آئے گا. عمران خان اس الیکشن کے اندر کیا کردار ادا کریں گے اس کے اوپر میں آپ کو ایک سیپریٹ STH کر کے دوں گا. کچھ ہم ریسرچ تھوڑی سی کر رہے ہیں, لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں, لیکن فی الحال ان کا رول اسی حد تک محدود لگتا ہے کہ وہ ٹویٹر کے ذریعے کبھی وکلا کو اپیل کریں, کبھی اپنے ورکرز کو اپیل کریں. اس سے زیادہ ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ الیکشن کے ماحول کو ڈیفائن کرنے میں لگتا نہیں ہے. لیکن آنے والے دنوں میں وہ ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ان کی جماعت. اس اسٹریٹجی کے اوپر میں بعد میں ریفلیکٹ کروں گا. فی الحال الیکشن کی ڈیٹ آنے کے بعد ماحول بنے گا لیکن تنازعات ختم نہیں ہوں گے.